مجلس جو اٹھ جانا حضور اجازت ہی نہیں دیتی کہ سیابہ دا حضور کو اٹھ جانا کہ وہ بیادہ بھی سمجھ دے ان الذین یستاذنونک رب فرماتا ہے وہ لوگ جڑے حضور دی اجازت نال سا بھی لیندے نے اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ اور اللہ پہلی گل کی جو دوبارہ دہرایا وچ مثال دے کے فرمایا ایمان والا وہ بندہ ہوتا ہے جندا صاف صاف حضور دی سیرت کے مطابق گزرے سبحان اللہ بے شک باقی شریعت کا جڑی ہے نا وہ تعالیٰ کے قادر حکم ہے دین محمدی دا رب وحدہ لا شریک فرماتا ہے ان الذین یستاذنونک اجازت حضور دی ہر فعل ہر عمل ہر کام فیستاذنونک لبعض شانہم فاذن لمن شئت منہم اور اللہ حبیب پاک نا خطاب پہ کرتا ہے جیڑا بندہ انج ہو جائے تیرے تابع ہو جائے تیرا فرما بردار ہو جائے تیرے منن والا ہو جائے جویں تیری سنت آکھے بندہ اُن کرے جویں تیری شریعت آکھے بندہ اُن کرے جویں حضور سرکار دا فرمان آکھے بندہ اُن کرے واستغفر لہ اللہ اور سنیا تیرا حق بڑھتا ہے انہاں دی مغفرت واسطے میرے کولوں دعا کرتے رہنا قابل ہو جائیے اور اللہ اپنے حبیب کو حکم فرماتا ہے کہ گھوڑے بندے کوشش کرتے پہلے بے شک ناقص نہیں بے شک کامل نہیں لیکن انہاں کوشش کیتی ہے کہ ساڈیاں زندگیاں دین والیاں بن جان انہاں کی بخشش واسطے دعا کرو ان اللہ غفور الرحیم بندہ ادا بھی ہوئے رب دی بارگاہ وچ دعا کریے تے اللہ کامل لوگاں دا صدقہ ادیا ہوئی اللہ کامل بڑا چھڑا ہے سبحان اللہ اگے پھر اللہ بل سبحانہ میں لا تجعلوا دعاء رسول بینکم کا دعاء عبادکم بعدا لیکن انہاں قریبا بے تکلف نہ ہو جائے حضور دا قرب حاصل ہو جائے مڑ بے تکلف نہ ہو جائے لا تجعلوا یہ تو حضور کو گفتگو وچ مخاطب نہ کریا جی جویں اسی ایک دوجے کو یار بیلی سدنے دھوکے دے جاؤں گے میں اٹھتے جا رہے ہیں اپنا تکیہ کلام استعمال نہیں کرنا تا دعائی بعدکم بعدا جویں ایک دوجے کو سجن بیلی آپس وچ بولے نے انج نہیں بولینا انج یاد نہیں کرنا یہ مقام ہی نہیں حضور دا رب وحدہ لا شریک دے حبیب نو انہاں لفظاں نال یاد کرنے جنہاں لفظاں نال خود خالق کائنات یاد فرماتا ہے مالک سنو حضور دی بارگاہ دا ادب بھی سکھیدا پہ پان دا اوتھے بڑا کیویں اوتھے جانا کیویں اوتھے کرنا کیے حضور دی بارگاہ وچ جا کے پھر آپس وچ جویں خطابات کری دے نا جویں آپس وچ گلاں کری دیاں نے انج گلاں نہیں کرنیاں اونج یاد کرنا ہے جویں رب سونے حضور دا ادب سکھایا ہے کہ حضور دی ظاہری حیات ہوے تاں حضور سرکار دی باطنی حیات ہوے تاں ادب حضور دا لازم ہے اور بھی نہیں آڈر نہیں پا حضور دی بارگاہ وچ جا کے ایک سیلفی دی خاطر بندہ حضور دے روزے کو کٹ کر دے اگر وہ کٹ کر کے سیلفی بڑھن گیا سی تو جان دی لوڑ ہی کوئی نہیں رب وحدہ لا شریک کی گل پہلو دستا پہ حضور دے بوئے تیج جانا ہے جب حضرت بلال آ کے دکھائے سبحان اللہ بے شک بے شک صرف وہ سیلفی لینی ہوئی اڑو باوے حضور دے دارا لکھانڈ ہو جائے جڑا ایک تصویر دی وجہ کو حضور دے در دولت القرص کی ذکر ہوتا ہے باقی معاملات ہو گئے تو حضور دے خلاف بھی ہو سکتا ہے اللہ تھوڑا بات فرمائے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعائی بعدکم بعدا ان حضور نال گفتگو نہیں کرنی جویں آپس وچ کری دیے میرا ایک محلے موضوع نہیں مگر میں ایسا ہے کہ گفتگو کرتا قد یعلم اللہ الذین یتسللون
يتسللون منكم لبالا رب سونا فرماتا ہے میں انہاں عاشقاں جاننا نام نہاد محبت دا دم بھرن والے بندے جاننا جڑے آ میرے عمر بھی صاحب اسی تہاڈے نال وڈیا سکاں تہاڈوں بڑا پتہ ہے سن بڑا حضور دی ذات دا علم ہے رب فرماتا ہے قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لبالا میں انہاں بندیاں بھی جاننا جنہاں لباس دا محبت والا بنایا ہوتا ہے اندروں منافق ہوتے نے ظاہری لباس دا جویں دا بھی ہوے رب فرماتا ہے دل حضور نال لگایا ہونا چاہیے سبحان اللہ بے شک یہ ہے تو نازل ہوئی سی جدوں حضور سرکار خطبہ چار فرماتے ہیں تے تقریر ہوئی ظاہر ہے گفتگو لمبی بھی ہو جاتی ہے تے منافقین کا خطبہ باری ہوتا ہے جو ہے میرے سبحان اللہ اتفاق نال آپ کو سبحان اللہ دین دی گل منافق تے باری ہوئی ہے وہ جس دور وچ انہوں بڑا مسئلہ بنیا رہیا تے منافقاں تے حضور دی تقریر باری ہوتی ہے واہ سبحان اللہ کیا بات تقریر کرنے والے بھی ساڈے ورگے نے جڑے آپ ہی ہم لوگ خالی نہیں ہوتے گل کرنے والا بھی آمینہ دا نام ہے سبحان اللہ بے شک کیا بات ساڈے ورگے گندے بندیاں دی تقریراں جو نکل جانا ہے تے بڑا میں کوئی واہ جتھے حضور خطاب کرنے پہلے تے منافقہ جدوں پونا گھنٹہ پڑھنا تو نہ مسئلہ بڑھنا بشکر بیتا چلے کیا بات سبحان سبحان اللہ ملک پاکستان میں ایک اونچی موج ہے آج کل تاجرہ باقی دائی 1:30 بجے جمعہ ہوتا ہے کدائی 2 بجے ہوتا ہے ساڈے ورگے پٹھے ترائے بھی بجا چھڑتے سبحان اللہ وہ کوئی ملازم تو غلطی تو 1:30 والا پڑھیا تو میں 3 بجے والا پڑھ رہی سبحان اللہ مقام پورا ہو جائے سی دکان نہ انشاءاللہ بند ہو جائے حالانکہ آرڈر جمعہ پڑھنا نہیں جی جی کیا بات ہے بہت اعلیٰ وعدہ ہو بھائی رب فرماتا ہے خرید و فروخت بھی نال چھڑ دیو واہ کیا بات ہے سبحان اللہ تو سمجھتے ہیں بچے یہ تو فریضہ ہے تو پڑھ نہیں پڑھنا ہے اگلا جڑا آرڈر اللہ سونا کہہ دیتا ہے نا بجدو ندا ہو رہے خرید و فروخت چھڑ دے بہرحال یہ ساڈا ذاتی فعل ہے مالک سونا فرماتا ہے حضور خطاب کرنا خطاب کے درمیان کر لیٹ سویر ہو جاتی ہے اور کئی باری تو حضور نے خطبہ بخاری شریف دے حدیث پاک ہے جدو یہ منافق گل کیتی اسی یار وچ بیٹھے ہونے سان حضور کو نہیں جانتے کون جانتے نے سارا کچھ جانتے ہیں حضور نے فجر پڑھی خطبہ دیتا زور ہو گئی زور پڑھی اوتھی خطبہ دیتا دوبارہ خطبہ دیتا پھر مغرب ہو گئی مغرب تو بعد دوبارہ خطبہ دیتا پھر عشاء ہو گئی عشاء تو بعد دوبارہ خطبہ دیتا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حبیب پاک نے آدم تو لے کے تا دم قیامت قیامت تو لے کے تا حشر جو کچھ ہویا ہے جو کچھ ہو رہا ہے سارا بیان کر چھڑیا ہے جیڑا چنگا ہے وہ یاد رکھسی سبحان اللہ بے شک کیا بات تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسال یا رسول اللہ نعرہ تحقیق آپ جار یا نعرہ حیدری یا علی تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد کیا بات تیرے پاس جنتا ہے جس بندے کا نسب صحیح ہویا وہ یاد رکھسی واہ بے شک سار بندے آدھر کہ اللہ تعظیم والے تقریر چلایا کرو عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں پجیڑا حلالی ہویا وہ یاد رکھسی واہ کیا بات ہے بہت اللہ اتنی گل ہی نہیں کرتے جدو حلالی یاد چھڑے تین دا مطلعات لفظ ہوتا ہے تو حضور دے سے ملائے نہیں فرمایا کہ اللہ نسل صحیح ہے نا وہ ایک گل یاد رکھسی ایٹی لمبی تقریر حضور نے حضور دے یارہ اچھیتی ہے حضرت صوبان فرماتے ہیں ماشاءاللہ گل ختم نہ ہوئے قیامت آ واہ سبحان اللہ کیا بات ہے تقریر جدو حضور نے لمبی کرونی منافقہ پھر صحابہ دا سارا لے کے نا رشک دے رشکیاں ایک تو باہر جڑا جی میں ساڑھے بندے موبائل دا سارا لے کے باہر جی جی واہ کیا بات ہے
عموماً نعت خان یا خطیب یا نقیب یا تو میں پڑھتا پہنا میرے تو بعد دوجے دیواری ہے جب اس لگنے میں فون کٹ کے تے مارنا فون کا لا کے نکل جانا ہے پتہ کہ نہ پتہ لگ جائے کہ یہ اور تے فون ہوتا پہ جانا ہے جانا اس کی ہی نہیں ہوتا اس ٹائم بیل مارو تو تے فون تے بیل ٹوٹ جائے واہ کمال کمال فونے پہ جڑا وہ جس پہلے بھی نہیں بجیا تو پتہ لگ گیا فون فوراً یہ فون ایڈا سیانا تقریر ختم ہونے تو بعد ہی فوراً آیا سبحان اللہ نارے بندے نکل جاتے تین نہ جانا میں فون دا سارا لے اعتبار ہوتا کہ گل بھی کوئی نہ ہے جب فون آ جائے تو ساڈا معاشرہ یہ سمجھتا ہے فون ضروری ہے تقریر دکھائے اللہ اکبر سمجھے اور نہ حضور کے صحابہ دا سارا لینا رشک تے رشک کے اندر باہر نکل جانا باہر کھڑو تو نہ گل کرنا اسی تے بھڑے نال آ گئے جڑے اندر دینا ان داج نظام خراب ہے بڑے گھر چلو دکاناں کھولو انہاں دے گاہک بھی ساڈے اللہ سٹ تے مالک فرماتا ہے قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لوالا میرا چپکے چپکے رشک یہ تا مطلب ہوتا ہے رگڑ کے جڑا یتسللون رشک والے بندیاں نہیں جاننا جڑے چپکے چپکے نکل جاندے نے نا جو سمجھتے ہیں بس ساڈا اللہ پتہ کوئی نہیں لگا اللہ جاندا ہے بھائی نہ تقریر سنانے جو منافق کیڑا ہے تے ٹھر جان والا صدیق اکبر کیڑا ہے سبحان اللہ بے شک کمال مالک سونے دے علم دی حضور دی شریعت تو جاوا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم رب فرماتا ہے رزق والے بندیاں میں جاننا انہاں دے اندر وہ کھوٹ ہوندا ہے گل یار دی انہاں دی چنگی نہیں لگدی پئی سبحان اللہ اور کوئی مسئلہ ہوتا اگے جو میرا موضوع ہے وہ ہے تو یہ صرف تبلیغ واسطے میں گل سمجھ آ جائے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ فِي أَمْرِهِ او بندے جڑے حضور دی سنت دے مخالف عمل کرتے نے شریعت ہو رہی ہے انہاں دا عمل ہو رہا ہے نبی ہو رہا ہے بندہ ہو کرتا ہے قرآن مجید سورہ نور کی دی آخری آیت رب فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ او لوگ یخالفون جو مخالفت کرتے ہیں عن امرہ حضور دی سنت دی مخالفت کرتے ہیں ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم انہاں بندیاں نوں نہ مصیبت چھڈ سکتی ہے نہ عذاب چھڈ سکتا ہے اگر مصیبتاں تو تے عذاباں تو بچے رہنا ہے تے مڑ حضور دی سنت تے چرکینا پڑنا ہے سبحان اللہ بے شک قرآن حضور قدیم تو ہٹ کے بتا کے لیے میں سمجھا وہ دے گلتے ساڈے ذہن وچ بڑھدی نہیں کہ تو اللہ کہتا ہے بس سمجھا نہیں رہتا واہ فلیحذر الذین وہ لوگ جڑے حضور تو ہٹ جان ہلاکت ہے انہاں بندیاں واسطے یخالفون عن امرہ ہر مفسر امر دا معنی حضور دی سیرت حضور دی سنت حضور دی حدیث بیان فرمایا جڑا حضور دی خصوصیت بھی کوئی نہیں خاص نہیں بھائی اہل تشیع ہو یا اہل حدیث ہو یا دیوبند ہو مالک فرماتا ہے تیرا کیوں ہوئے حضور کے مخالف ہوئے وہ میرا نہیں ہو سکتا واہ کیا بات کمال بندے توڑیا دن میں کہا جائے بس سنیا دے خلاف گل نہیں ہوتی ہے جو مرضی کیتی جائیے اسی تو حضور دے حاصل ہوئے رب فرماتا ہے بچیڑا بھی حضور دے مخالف ہو جائے تیرا بھی پھٹے کھا ہوئے میرا نہیں میرا وہی ہو سکتا ہے جن دا تن بھی حضور دا غلام ہے جن دا من بھی حضور دا غلام ہے بے شک حضور دا واسطے رب فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ انہاں پھر مصیبتاں انہاں پھر اور حضور سرکار دی حدیث پاک کی مسئلہ سبحان اللہ میری مثال بابا سال امت میری امت دی مثال کما سالی راجو نے انج تے بندے دی مثال ہے عطا قوم فقالا جیڑا قوم کو ایک بندہ آوے میری مثال تے میری امت دی مثال ہے جی ایک بندہ اپنی قوم کو آوے تے آکھی یار میں اپنی اکھاں نال ایک لشکر ویکھ کے آیا انن نذیر العریان میں آج ننگے نیترے لشکر ویکھ کے آیا تے میں تو ڈراونا انہاں راتی تواڈے تے حملہ کرنے تے انہاں تو تباہ و برباد کر دے میرے حبیب نے فرمایا اس ابو کو
شک کرو آنکھیں مچلو بعد ویخ لما دے او سننا بندیا پرینا بھی کہنے گے کہ جیڑا مان جائے یار کامیابی حضور دے پیار دے حضور دے دینے چیئے کامیاب وہی ہوئے گا رب بھی یہی بات میں دیتا ہے ہاں نام رہی جیڑا حضور دے سنت حضور دے طریقے حضور دے گل تو ہٹ جائے وہ بندہ قابل ہو سکتا میرے نبی دا یاد ہے حضرت حذیفہ بن یمان یہ رازدار ہے حضور دے خاص خاص گلنا میرا نبی نہ دستا ہر صحابی دا ایک اپنا مقام ہوتا ہے سبحان اللہ یعنی امت دا امین حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو بنایا ہے کسی ہوری دا خاصہ نہیں جی جی تاجدار صداقت جناب ابو بکر کو بنایا ہے کسی ہوری دا خاصہ نہیں امت دا مشکل کشا علی کو بنایا ہے کسی ہوری دا خاصہ نہیں رازدار نبوت حضرت حذیفہ بن یمان اور حضور دے وصال پاک تو بعد حضرت عمر انہاں کو پوچھتے ہیں جنازہ پڑھ لگیا پہلا پڑھنا چاہیے یا کوئی نہیں لوگ واہ سبحان اللہ کمال کوئی نہیں سمجھ ان کی آج کے مسئلے نہیں جنازے پڑھنے یا نام پڑھنا ہے میں مولویاں مٹھا پا چھڑیاں نہیں جی 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 جنازے کی ہونا ہوتا ہے میں خیر تو قیامت والے دن پاک عمر دسنا واہ سبحان اللہ پاک عمر تو بڑا کو عالم ہے آپ کوئی بہت ہو جائے تو پوچھتے ہیں ان دے بارے کی خیال ہی تھی کہ حضور دس گیا ہے باپڑا کیڑا ہے بگا یعنی یہ حضور دے صحابہ دی سنت ہے پاک کجرہ دے جنازے نال جان دی کوئی نہیں لوگ جنازے اس نال جائید ہے جن دے نال جایا منڈا بھی ستر لگ جائے تے جاؤن والے دا بھی ستر لگ جائے سبحان اللہ صاحب یہ کیڑا مسئلہ ہے جنازے دا کیڑا مسئلہ ہے میں خیر علماء مسئلہ ہے سبحان اللہ آپ کو سبحان اللہ حضور دے زمانے جیسا مسئلے ہوئے نے حضور سرکار نے خود زندگی ایسے کئی مسائل ہوئے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک کے مولا علی سرکار کو فرمایا میں اس مسئلے کی وضاحت کر دے گا حضور سرکار نے فرمایا جا بھی قوم ایک ایسی قوم ہونی ہے مولا علی کے زمانے یسبون اصحابی جنہ میرے صحابہ کے خلاف بول رہے لا تصلوا علیہ لا تجالسوا علیہ لا تعودوا بین مرض نہ انہاں دے پیچھے نماز پڑھنی ہے نہ انہاں دے اوپر نماز پڑھنی ہے کہ وہ مر بھی جان تے انہاں دا پتہ کرن بھی نہیں جانا واہ بہت اللہ یہ تو میرا نبی فرما گیا حضرت ابو عبیدہ بن جراح انہاں حضور نے قوم دا امت دا امین فرمایا فرمایا میری امت دے امانتدار دا امانتدار دا ایماندار دا اگر کوئی سپاہ سالار ہے کہ ابو عبیدہ بن جراح سبحان اللہ بے شک عبداللہ ابن مسعود کو حضور نے معلم امت بڑھایا اے میری ساری قوم دا استاد ہے سبحان اللہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ آپ نے اپنا رازدار بنایا خاص خاص گلاں دستے آپ گھر گئے منجی تے لیٹے تے یکدم چیخ کے باہر آ گئے تے بیوی نال گل کیتی میں لگدا ہے میں منافق ہو گیا بیوی نے کہی کہ ہو سکتا ہے تو حضور دے نال رہنا ہے حضور دا سنگیے حضور دا ساتھیے انج تے نہیں ہو سکتا فرمایا کمال ہو گیا میں حضور کول ہواں تے حضور دا ہونا گھر آ جاواں تے میرے دل وچ بچیاں دا پیار ہو جاتا ہے تے ہو ہی نہیں سکتا بھائی ایک دل وچ پتر بھی بسدا ہوے تے محمد عربی بھی رہتا ہوے سبحان اللہ کیا بات یعنی یہ معیار حضور دے پیار دا حضرت قاضی فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ خلیفہ ہارون الرشید دے دور دے عالم جنہاں نو خلیفہ سنیا گلیا سی کہ مولانا صاحب میرے اتنا دربار جاؤ میں مسئلہ پوچھنا ہے تے آپ کو پتہ تے آپ جڑا ہے مسئلہ پوچھنا ہے قاضی صاحب نے فرمایا میں نہ تیرے مسئلے دی لوڑ ہے تے نہ تیرے جے بادشاہ دی لوڑ ہے محمد دے فقیراں نو اس بادشاہی دی کوئی لوڑ انہاں نو اللہ پوری قوم دی بادشاہیاں دے چلی ہے سبحان اللہ ساڈے ورگا مولوی دا تو بات تے جانا پا حاکم کہہ سکتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ دیکھ دیا ہے نکی جی 5-6 سال عمر انہوں زخم سی ہاتھ تھے
تے آپ نے دین کو مگر پہ بگا رہا ہے تو پوچھا بیٹی تیرا ہاتھ ٹھیک ہے؟ یہ اور بیٹی دی گفتگو ہے. انہیں کہا ابا جی الحمدللہ میرا ہاتھ ٹھیک ہے، یہ لے درد ہو گئے میرے خدا یاد آ جائے. سبحان اللہ. میں خدا کی زبان میں یاد ہوتا رہتا ہے. اچھا پھر اور بھی سوال کرتی تھی کہ پیو نال ابا تین میرے نال پیار ہے؟ اگر میں گل سمجھا لی تو شاید آج میں جمعے کی تقریر ختم ہو جائے. ابا میں تین میرے نال پیار ہے؟ کہ آپ نے سنگے نال آیا فرمایا دیاں بڑا ہولیاں نے جگر دیاں تو تے مڑ توتلی زبان نال تے میری نکی جی دینے تیری کوئی دینے تیرے نال بعد میں کیڑا پیار ہے؟ بڑا پیار ہے تیرے نال. فبادا یدہو علی صدرہی اس بھی اپنے ابے دے سینے تے ہاتھ رکھیا تے پیچھے دھک چڑیا. میں ابا کمال ہو گئے میں تے اپنی سہیلیاں جنات کر دی آئی پر میں اس مرد کلندر دی دیاں جیڑا صرف اور صرف پیار حضور نال کردا ہے. سبحان اللہ. کوئی گل سی سبحان اللہ نہیں تو سمجھ آ جاتی تو سبحان اللہ ایڈی ترائے باری ہماری نہیں ہوئی. سبحان اللہ. جی ابے نال گل پہ کرتی تے باپ باپ کیڈا کام لوڑا ہے جی 6 سالہ بچی یہ گل پہ کرتی ہے. باپ میں سمجھ دی آئی میں اس مرد کلندر دی دیاں جن دے دل بستا ہے تے آمینہ دا لال بستا ہے تو ایک دے دل نہیں بتنا ہے جن دے دل دا بھی پیار ہے جن دے حضور دا بھی پیار ہے. تے باپ حیران ہو گیا تے یہ تے باپ دے پیار دی کوئی لوڑ. فرمایا سنیا اس باپ کو کی کرنا ہے جیڑا حضور دے پیار کسی اور کو شریک کرتا بنتا ہوئے. اگر تیرا پیار لا شریک ہویا تے میں تیرے ورگا جہان وچ کوئی نہیں دسدا. سبحان اللہ. میری محبت تے ہے ہی ہے. ان نانا آس پا تیرے نال بھی پیار ہے ان مہینہ آس پا پیار حضور نال ہے تو تیرے نال بھی مرچی مرچی چاہتا ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. دیئے بال سی کھیتی پئی پیو تے آپ کمال دا ہو. سبحان اللہ. اے حذیفہ بن یمان کو خیال آیا فرمایا حضور کو ہو بھی دے تے کمال ہو بھی دے تے جدو گانا بھی دے ظاہر ایک تقاضا بشریت تے اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے. مالک دا قانون ہے کہ انہیں قدرتی انسان کے خون وچ رکھے ہے. کسی دا مال روے تے سر نو پیڑ ہوندی ہے اپنا روے تے دل نو پیڑ ہوندی ہے. سبحان اللہ. روڑ روڑ وچ کوئی فرق نہیں. ہو سکتا ہے بیگانہ سونا روندا پیا ہوے اپنے دباغ دا چنگا لگدا ہے تو کوئی کچھ سیدھا کو ترقی ہے جے بیگانہ روندا میں بتا کدا روڑا نہ پاوے باہر لے جاؤ. یعنی ہوندی ایک نفسی محبت ہے اپنی اولاد نال خون ہوندا ہے خون نال پیار ہوندا ہے. تے آپ فرمایا پر میرے دل وچ خیال ہوندا ہے پر میں اوتھے ہور ہونا ایتھے ہور ہونا تے دوگلا پر حضور دی بارگاہ وچ نہیں چلدا. آپ باہر نکلے تے دوڑے تے صدیق اکبر دا بوہا کھڑکایا فرمایا سوڑیا غضب ہو گئے الگ تو یا صدیق میں ہلاک ہو گیا. صدیق پاک صدیق اکبر نے فرمایا ما فعلکا تیرے نال معاملہ کیوں ہے؟ فرمایا قال کذالک یعنی نہیں فرمایا راوی دے الفاظ نے بچی میں اس سے گل کی میں تے کیتی یعنی میرے نال معاملہ یہ ہے بغیر سی اور نے باہر سی اور نے صدیق پاک صدیق اکبر نے فرمایا سونیا گل تے تو ٹھیک کرنے ہونا گھر بھی حضور دے چاہیے ہونا باہر بھی حضور دے چاہیے. یہ نہیں فرمایا تو میں ٹھیک ہے تسی علاج کرو تو میں یار حضور دی بارگاہ حاضر عرض کرتے نے سویا کہ نہیں سی منافق تے نہیں ہو گئے پیشہ تے نہیں ہٹ گیا بغیر سی اولاد نال پیار کرنیا. میرے نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجڑاؤ اولاد دا پیار رحمت ہوندا ہے تے یہ منافق نہیں ہوندا. منافقاں دی نشانیاں ہور ہوندیاں نے جنہاں دا کردار تے گفتار غلط ہوئے. تسی تے میرے یارو سجڑو بیلیو میرے تابعدار ہو حضور دے صحابہ حضور دے عمل تو انہاں وی پیچھے ہٹ جان تے انہاں نو اپنے عمل وچ نقصان نظر آوندا ہے تے اس قوم دا کی حال ہونا ہے جڑے محفل وچ ہور ہوندے نے مسجد دے بوئے تو باہر ہور ہوندے نے. یعنی ایک تے مجمرہ اللہ نعرہ پہلا ہوتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. ڈاکٹر تاج کی دکان دے نال کلو کے روڑا کرتی کھڑا تسا یارا کہ زندہ دندے پر واہ اللہ مال یہ تے بڑھتی ہے سبحان اللہ. وہ تے باہر روڑا کرتی کھڑا تو زندہ نعرہ کیا نو پہ دیتے ہو ممبر کے بیٹھا سی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تے قوم دا بھی کوئی آ نہ
شے کو نہیں تو وہ تو باہر نکل کے کہتا ہے پر کمال ہو گیا لنگر جو تھوڑا سا اللہ سبحان اللہ یخالفون عن امرہ حالانکہ میرا نبی حضرت عبداللہ ابن مسعود میرے نبی سرور دے صحابی امت معلم احمد کیویں بڑے گیا کو سنا دے سبحان اللہ مجھے بڑا مشہور واقعہ میں تقریباً کی مرتبہ سنایا ہمارا لیکن نہیں سنایا آپ چھوٹے جائے 8-10 سال کی عمر تھے آپ بکریاں مارتے رہتے حکمہ پہ نبی محیط تھے آپ ملازم احتاف رہتے صدیق اکبر تھے حضور باہر سے آت واسطے نکلے تھے انہوں بلایا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا بھائی یار بکری دا دودھ دے جا اسا پیڑے عبداللہ ابن مسعود اس دورے اجے اسلام نہیں کہتا فرمایا بکریاں کسے دیا نہیں تے میں کسے دے مال خیانت نہیں کرنا چاہتا سبحان اللہ کمال کیا سمجھائی سبحان اجے اسلام اطلاع کر نہیں ہوئے اجے اوڑا اسلام ہے بکریاں چکوتا فرمایا مال کسی دے مال میں خیانت نہیں کرنا چاہتا کہ حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے یار صدیق اکبر نے فرمایا یار بکری نہیں دیتا تے کو نکی دی لیلی دے جا کہ عبداللہ ابن مسعود حیران ہوئے پر چھوٹی جو عمر درد کی تھی کمال ہو گئے چھوٹیاں لیلیاں دودھ نہیں دے دیاں تو صدیق اکبر نے فرمایا بکری دینا لیلی دینا تیرا کم ہے دودھ لینا آمینہ دے لال دا کم ہے عبداللہ ابن مسعود اس کے بڑے حیران ہوئے کہ آپ نے اس انجڑی جو چھوٹی جی میں لیلی جی روسی اپنے معاشرے صدنیا پیش کی تھی حضور نے دست مبارک رکھیا دودھ چویا صدیق اکبر نے بھی پیتا کہ حضور نے بھی پیتا کہ عبداللہ ابن مسعود نے دودھ پیش کیتا کہ حضور سرکار دی بار کا اعتراض کرتا ہے میں دودھ تو نہ نہیں کرتا لیکن دودھ میرا تواڈے دودھدار رہ گیا میں پیواں گا ضرور لیکن کسے گل نہ سبحان اللہ گل میری سمجھ آئی اچھا انجی آپ کو میں سنن والی تقریر پہ کرنا ہے انجی دی آپ کو سبحان اللہ اس کا مطلب ہے بغیر سنتے تقریر ہے سبحان اللہ کا بھی فرق آ جاتا سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی حق جاریہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی سرور دا یار ہے 8 سال دی عمر ہے فرمایا دودھ ضرور پیواں گا لیکن انج نہیں پینا حضور سرکار واپس آ گئے عبداللہ ابن مسعود بکریاں رو کے لا گئے عقبہ بن ابی معیط دے واڑے کو واڑ کے اونچی آواز نال گل کیتی بکریاں لے لے میرا حساب کتاب کر دے
ہوئے آخری نبی دے در تے ویکھ کے آئے اللہ سبحان اللہ او عبداللہ ابن مسعود تقریر کردیا خطاب فرمایا لعن اللہ سونا لعنت فرماؤ دے الماشمات والمتبشمات والمنصفات رب وحدہ لا شریک نبی سرور دا غلام تقریر کردیا فرمایا